بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک سے متعلقہ دوسرے کوسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو وہ کوسچن رپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ کوسچن تھا قانون حکومت ہند 1909 عیسوی کا جائزہ پیش کریں۔ اس کے جواب میں پہلی ہیڈنگ بنائیں قانون کا پس منظر اور نفاذ۔ قانون کا پس منظر اور نفاذ یعنی قانون سے مراد ہے قانون حکومت ہند 1909 عیسوی۔ آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی قانون حکومت ہند 1909 عیسوی کا پس منظر اور نفاذ۔ میں نے یہ آپ کو تھوڑی سی شارٹ کر کے بولی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو مجموعی طور پہ ڈسکس کریں گے۔ پچھلے ٹاپک میں یا یوں کہیں کہ پچھلے حصے میں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا صرف مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن یہاں ہم اس کو صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں بلکہ مجموعی طور پہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، جو قانون بنا تھا خالی مسلمانوں کو سامنے رکھ کے تو نہیں بنایا گیا تھا، وہ تو اوور آل تھا، صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو پورے بر صغیر میں مجموعی طور پہ نافذ ہوا تھا۔ جو مسلمانوں کا جناگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا وہ اس قانون کے ایک حصے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پورا قانون صرف اسی سے متعلقہ تھا، یعنی یہ میں بات بھی تھوڑی سی کلیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو مینٹلی کلیئر کرنے یا ابہام دور کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس قانون میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو پہلے ہم نے پڑھا اس کو صرف مسلمانوں کے نقطہ نظر سے، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں مجموعی طور پہ۔ اور کیوں ہم نے اس کو دو الگ الگ حصوں میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کبھی یہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور کبھی مجموعی طور پہ پوچھا جاتا ہے، لیکن پوچھا اکثر ضرور جاتا ہے، ضرور پوچھا جاتا ہے اکثر۔ میں ظاہر ہے یہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہر پرچے میں آتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے پرچے میں اکثر اوقات آیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو اس لیے کورس کے اہم کوسچنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی یہ ایک، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کبھی ایک حیثیت میں آ جاتا ہے کبھی دوسری حیثیت میں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ دونوں الگ الگ، یعنی دونوں حیثیتوں میں یہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، کور کرا رہا ہوں، تاکہ آپ کو کسی بھی اینگل سے، زاویے سے یہ پرچے میں پوچھا جائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ہم اس قانون کے پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے تو میں اس کو بھی شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بآسانی کور بھی کر لیں۔ ویسے کتابوں میں اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو آپ کے لیول پہ شارٹ کر کے پڑھاؤں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ برطانوی حکومت یا پارلیمنٹ جب بھی بر صغیر کے لیے کوئی بھی قانون سازی کرتی تھی تو بر صغیر والوں سے زیادہ یا بر صغیر والوں سے پہلے وہ اپنی ضروریات، مفادات، مجبوریوں اور اپنے حوالے سے بدلتے ہوئے حالات، اقتصادیات، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتی تھی۔ یعنی جو بھی قانون بنایا جاتا تھا بظاہر تو وہ بر صغیر کے باشندوں کے لیے بنایا جاتا تھا، لیکن عملی طور پہ برطانوی حکومت اور حکومت ہند، ظاہرہ وہ بھی انگریزوں پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یہ اپنے مفادات کو، یعنی اپنے سے مراد اپنے ذاتی نہیں ہے بلکہ برطانیہ کے بحیثیت فاتح قوم، قابض قوم،
مفادات کو پہلے ذہن میں رکھتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی کسی مجبوری کی وجہ سے ہندوستانیوں کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو، مثلاً جس طرح کے تقسیم بنگال خالصتاً انتظامی وجوہات کی بنیاد پر ہوئی تھی، لیکن اتفاقی طور پہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ تو دیگر قوانین، خیر تقسیم بنگال کوئی قانون نہیں تھا، وہ انتظامی نوعیت کا کام تھا، لیکن قوانین کے حوالے سے بھی یہی بات قابل توجہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے بھی اس بات کا تعلق ہمارے کئی ٹاپکس میں ہوگا اور آپ کو یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بہرحال اس وقت یعنی 1909 سے پہلے کئی ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر اور بر صغیر سے باہر کافی زیادہ تبدیلیاں پیدا کیں، اور جو مفتوحہ اقوام تھیں آہستہ آہستہ ان میں تحریکیں پیدا ہونے لگیں، یعنی وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگیں۔ بر صغیر کے اندر بھی کئی ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو انگریزوں کی پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ کانگریس بڑے زبردست انداز میں تقسیم بنگال کے خلاف سودیشی تحریک چلا رہی تھی، اور مسلمان انگریزوں کے وعدوں پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سودیشی تحریک سے بھی انگریز پریشان تھے، لیکن دوسری صورت میں اگر مسلمان جوابی تحریک شروع کرتے تو وہ بھی پریشانی کا یا کم از کم حالات کو کافی خراب کرنے کا باعث بن سکتی تھی۔ اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگوں، ایک اور بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کافی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب جب لوگ پڑھ لکھ رہے تھے تو ان کو آئیڈیا ہو رہا تھا کہ انگریز حکومت جو ہے اس کے بہت سارے کام ہمارے مفادات کے خلاف ہیں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ انگریزوں کو ایسا طبقہ سوٹ کرتا تھا جو زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو اور ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو، باغیانہ خیالات کو زیادہ پروان چڑھانے کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے خود اس بات کو بھی محسوس کر لیا تھا کہ انہوں نے پہلے جو قوانین بنائے یا جو اہم پالیسیاں بنائیں ان میں ایک بڑی خامی یہ تھی کہ مقامی لوگوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ مقامی لوگوں کو قانون سازی میں زیادہ پیمانے پر شریک کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے جذبات، احساسات اور مسائل کا ہمیں یعنی انگریزوں کو اچھی طرح پتہ چل سکے۔ یہ وہی بات ہے جس پہ سر سید بڑی وضاحت سے زور دیا کرتے تھے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ انگریزوں نے اس بات کو بھی ریئلائز کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے حالات و واقعات پیدا ہو رہے تھے۔ میں اب آسان الفاظ میں پس منظر والی ہیڈنگ کو مختصر کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ بہت سارے یوں سمجھ لیں کہ حالات و واقعات پیدا ہو رہے تھے جو انگریزوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ بر صغیر ان کا کوئی اپنا ملک تو نہیں تھا، اس پر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو کہ لوگ دوبارہ باغیانہ حرکتیں کرنے لگیں اور ہمیں کوئی قابض قوم کی حیثیت سے مشکلات پیش آئیں۔ چنانچہ جب بھی انہیں کوئی ایسا خطرہ لاحق ہوتا تھا تو وہ اصلاحات نافذ کرنے کی باتیں کرنی شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نیا قانون بنے گا اور اس میں کافی سارے حقوق مل جائیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کا نفسیاتی چکر بھی تھا۔ اسی طرح کے حالات اس زمانے میں بھی پیدا ہو رہے تھے اور
انگریزوں نے کافی ساری مشکلات کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، حتیٰ کہ جان مارلے نے، جو ہم نے شملہ وفد کے پس منظر میں بھی پڑھا تھا، 1906 میں برطانوی پارلیمنٹ میں بجٹ پر بحث کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت نئی اصلاحات کے نفاذ کا ارادہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اقدامات کا آغاز کیا گیا۔ بڑے مناسب وقت پر مسلمانوں کی طرف سے شملہ وفد لارڈ منٹو کے پاس پیش ہوا، اور لارڈ منٹو نے بھی حالات کی سنگینی کو محسوس کیا، مسلمانوں کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر بھی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے بدلے ہوئے حالات میں اپنی تجاویز، یعنی بدلے ہوئے حالات میں بہتر قانون سازی اور انتظامی اقدامات کے لیے قانون سازی کے نقطۂ نظر سے تجاویز مرتب کی۔ برطانوی وزیر برائے امور ہند جان مارلے بھی اس صورتحال کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا، اس کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور انگریز ماہرین سیاسیات سے مشورے کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ کافی مشاورت اور غور و خوض کے بعد ایک مسودہ قانون تیار کیا گیا، جو کہ 17 نومبر 1908 کو 17 دسمبر 1908 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے پیچیدہ مراحل اور برطانوی شاہی منظوری کے مراحل سے گزر کر یہ مسودہ قانون کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کو 15 نومبر 1909 کو نافذ کر دیا گیا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ دونوں ڈیٹس۔ 17 دسمبر 1908 کو یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اور 15 نومبر 1909 کو قانون کی حیثیت سے نافذ ہو گیا۔ اب آپ کو یہ دونوں ڈیٹس کلیئر ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تھا اس قانون کا پس منظر اور اس کی تیاری اور اس کے نفاذ کے مراحل۔ ایک اور بات جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس قانون کے مسودے کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا لارڈ منٹو اور جان مارلے نے۔ اس وجہ سے اس قانون کو منٹو مارلے ریفارمز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں اہم خصوصیات، اور یہ بھی مین ہیڈنگ ہے، اہم خصوصیات۔ ایک اہم بات جو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہاں کلیئر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کنوے کر چکا ہوں۔ یہ بات آپ کی آسانی کے لیے، انتہائی آسانی کے لیے مجھے یاد آ گئی ہے کہ آپ لوگ ٹپس لے لیں، اور ٹپس سے بھی آپ کو بہت ساری رہنمائی مل جائے گی۔ یہ تمام کوسچنز یقینی طور پہ آپ کو ٹپس میں بھی مل جائیں گے، اور آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سلیکٹیو اسٹڈی کے نقطۂ نظر سے آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال جو ہے ٹپس آپ کی ایگزام کی پریپریشن کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔
میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوائی ہے اہم خصوصیات۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں تک کا پورشن تیار کر لیں۔ اس سے آگے اس قانون کی اہم خصوصیات اور اس کی تاریخی اہمیت و اثرات کے ٹاپک کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔